بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئے، لہذا انہوں نے وتر میں پہلے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب جب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا تو وہ یوں سمجھ رہے تھے ہمارے دادا وغیرہ کہ ابھی رکو ہوگا، ابھی رکو ہوگا۔ ایک تو بیچارے بوڑھے کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن وہ حافظ صاحب نے بھی پورے مہینے کی کسر نکال دی، پورے مہینے کی کسر نکال دی۔ کہا کہ وہ پڑھتے چلے گئے وتر کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی، پوری سورہ بقرہ۔ دوسری رکعت میں کچھ رحم آیا تو چھوٹی سورت پڑھی، اور تیسری رکعت میں بھی۔ اب جیسے ہی سلام پھیرا سب دھواں پھوا، اور مسجد کے اندر جنگ بدر شروع ہو گئی۔ کہا کہ اب کبھی تم لوگ یہاں پر تراویح پڑھانے مت آنا۔ تو وہ حافظ کہنے لگے ہم تو نہیں، ہماری نسلوں کو کہیں گے تمہارے وہاں کبھی پڑھانے کا۔ ایسے سخت مزاج تھے لیکن بڑے نیک تھے، بڑے نیک تھے، راتوں کو مانگنے والے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے۔ ہم نے ابھی دعا مانگنا سیکھا نہیں، آج ہماری طبیعت دعاؤں میں نہیں لگتی۔ 5 منٹ میں تو ہمارے ہاتھ یوں نیچے گر جاتے ہیں، 5 منٹ میں۔ اور 5 منٹ میں تو ہو کیسا سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ مانگ لیا۔ ارے 5 منٹ میں تو تھوڑی بہت ابھی طبیعت لگتی ہے دعاؤں میں۔ اللہ سے باتیں کرنے کا لطف جو آتا ہے، خدا کی قسم دنیا کی کسی مٹھائی میں بھی ایسے مزے نہیں ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یوں آتا ہے، حضرت ہمیشہ اپنے جیب میں وہ کھڑی شکر رکھتے تھے، ڈلی کھڑی شکر، لہذا وہ ہمیشہ اپنے جیب میں رکھتے تھے۔ اور لوگ جانتے تھے جیسے حضرت سامنے آتے تھے تو وہ سامنے آتے ہی وہ کہتا اللہ، تو حضرت اتنے خوش ہو جاتے فوراً جیب سے ایک ڈلی نکال کر اس کے منہ میں رکھتے تھے۔ کوئی پوچھتا حضرت ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس نے اللہ کہہ کر میرے منہ کو میٹھا کر دیا تو میں نے بھی اس کا منہ میٹھا کر دیا۔ کیا مزہ آتا ہوگا۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ نے آپ کو خلیل بنا لیا، آسمان کے اندر اعلان کر دیا کہ سنو جبرائیل، ابراہیم میرا خلیل ہے آج سے۔ فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، کہا یا اللہ آپ نے اس کو خلیل کہا، میں نے جو امتحان لیا اس میں وہ 100 نمبرات لیتا چلا گیا، جو میں نے امتحان وہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ تو کہا باری تعالیٰ ہمیں بھی تو موقع دو، تیرے خلیل کا ہم بھی امتحان لے لیں۔ کہا لے لو جاؤ۔ لہذا فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم بکریاں چرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائی، ہمارے نبی سے بھی بکریاں چروائی ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ اچانک جنگل کے اندر آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے سبحان الملک القدوس۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بولو سبحان الملک القدوس۔ بس جیسی آواز خلیل کے کان میں پہنچی ہے، خلیل کی روح تڑپ اٹھی، کیا مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ لہذا جب کہا کہ بھئی کون ہے سامنے تو آ، تو نے تو میرے دل کی گلی گلی خوش کر دی۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور کہا حضرت نے ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کہا ویسے نہیں سناؤں گا، قیمت دینی پڑے گی۔ کہا کیا قیمت؟ تو کہا یہ جو بکریاں آدھی بکریاں مجھے دو پھر تم سناؤں گا۔ لہذا حضرت نے کہا آدھی بکری لے پائے، لیکن ایک مرتبہ سنا دے۔ فرشتے نے پھر کہا سبحان الملک القدوس۔ تو اندر جب چنگاری لگتی ہے تو وہ بجھتی نہیں، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے بھائی اور مزہ آ گیا، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کہا اور سناؤں گا لیکن قیمت دینی پڑے گی۔ کہا یہ کیا؟ آدھی بکریاں وہ بھی دے، تو کہا یہ بھی لے لے لیکن سنا مجھے۔ پھر فرشتے نے کہا سبحان الملک القدوس۔ تو خلیل کہنے لگے بھائی اور مزہ آ گیا، اور سنا دے۔ تو کہا اور بھی سناؤں گا لیکن قیمت، اب تو آپ کے پاس کچھ رہا نہیں، اب کیا دو گے؟ کہا بالکل صحیح بات ہے، اب تک یہ بکریاں میری تھی اب آپ کی ہو گئی۔ میں روزانہ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے آتا ہوں،
میں چرانا جانتا ہوں، آپ چرانا نہیں جانتے ہو، ایک مرتبہ یہ تسبیح سنا دے، میں زندگی بھر تیرا چرواہا بن کے رہوں گا، زندگی بھر تیرا چرواہا بن کے رہوں گا۔ ایک مرتبہ سنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری بکریاں ہیں تیری، میں آج سے تیرا چرواہا۔ پھر سنایا تو فرشتے نے کہا یہ بکریاں بھی آپ کی ہے، خدا کی قسم اللہ نے جو تجھے خلیل بنا، واقعہ تم خلیل کا لائق ہے، واقعہ تو خلیل کا لائق۔ عبادتوں میں طبیعتیں لگانی پڑے گی، دعاؤں میں اپنی طبیعتیں لگانی پڑے گی، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک مرتبہ اپنے مریدین کے سامنے مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ وہ اب لمبے چوڑے وظائف تمہارے بس کی بات نہیں، ہمیں تو مختصر راستہ چاہیے، ہمیں تو مختصر راستہ چاہیے، طریق قلندر جسے کہا گیا، طریق القلندر۔ وہ علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، آج بھی حضرت کی مزار موجود ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے وہاں پر ایک تقریر کر ڈالی اسی مزار پر کھڑے ہو کر، اور وہ کتابوں میں چھپی ہے جس کا نام ہی رکھا گیا تقریر قلندر۔ وہ علی شاہ قلندر عجیب شخصیت تھی، وہ حضرت کی جب پیدائش ہوئی دنیا میں آئے تو رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، خاموش نہیں ہو رہے ہیں، بڑے بڑے معالج طبیب کو بلائے لیکن حضرت نہیں خاموش ہو رہے ہیں۔ لہذا حضرت کے والد حضرت خواجہ فخر الحسن رحمت اللہ علیہ وہ نکلے راستے میں کہ میرا بیٹے کو کیا بیماری ہے کچھ پتا نہیں، تو ایک مجذوب سے ملاقات ہو گئی اور اس مجذوب سے کہا کہ یار آپ چلے میرے گھر پر، میرے یہاں اللہ نے لڑکا دیا ہے، وہ خاموش نہیں ہو رہا ہے، آپ کچھ اس کو پڑھ کر دم کر دیں تاکہ میرا بیٹا خاموش ہو جائے۔ وہ بھی پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ جب وہ آئے گھر اور وہ علی شاہ قلندر ان کے ہاتھوں میں تھمایا گیا تو کہتے ہیں قیمت جوہر جوہری بدانن یا شاہ بدانن، ڈائمنڈ کی قیمت میں اور آپ کیا پہچان ہے، مجھے اور آپ کو اگر دیا جائے تو ہم کہیں تو بلوری کاچ ہے، ہم تو یہی سمجھیں گے تو بلوری کاچ ہے۔ اس کی قیمت تو وہی پہچانتا ہے جو بادشاہ ہو یا جو زویری ہو، سونے چاندی کا بیچنے والا۔ اسی طرح کہا صاحب دل کو پہچان لیا کرتا ہے۔ جیسے ہی حضرت کو تھمایا گیا، بچے تھے وہ علی شاہ قلندر، مجذوب نے ان کی پیشانی کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس بچے کی دوائی دنیا کے میڈیکل میں نہیں ہے، کوئی جگہ اس کی دوائی نہیں ہے، دنیا کے کسی میڈیکل میں اس بچے کی خاموش ہونے کی دوائی نہیں۔ حضرت نے اس بچے کو ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی اور دوسرے کان میں قرآن کی دوسری سورت پڑھ کر سنائی۔ بس اتنا سنانا تھا کہ حضرت علی شاہ قلندر میٹھی نیند سو گئے، ہو گئی نیند، بڑے پریشان۔ حضرت خواجہ فخر الحسن رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت اتنے دنوں سے ہم پریشان تھے، 3 دن سے آپ نے کیا کہا اس کے کان میں؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف قرآن پڑھ کر سنایا، کیونکہ میں نے جیسے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا میں نے پیشانی دیکھ کر سمجھ لیا اس کی ماں نے مدت حمل میں اپنے بچے کو اتنا قرآن پڑھ کر سنایا ہے کہ اس بچے کا کھانا قرآن بن چکا ہے، بچے کا کھانا قرآن بن چکا ہے۔ اب دنیا میں یہ بچہ آیا، اس کی ماں تو اس حال میں نہیں ہے قرآن کی تلاوت کر سکے، نفاس کی حالت میں ہے، لہذا اس کی ماں نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا نہیں، اسے اس کو کھانا ملا نہیں، میں نے قرآن سنا دیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اللہ نے اس کو بیٹھی نیند سلا دیا۔ کیسا قرآن سے ربط ہوگا، کیسا قرآن سے لگاؤ ہوگا۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھائی آج کے دور میں اللہ سے قریب ہونے کا آسان اور شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو۔ کیا کرنا شروع کرو بھائی؟ اللہ سے باتیں کرنا۔
جیسے ہم اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، خاوند بیوی سے باتیں کرتا ہے، کہ اپنے اللہ سے باتیں کرو۔ رات کو جب بستر پر لیٹو، بیوی ایک کروٹ پر ہے، ہم اپنی کروٹ پر لیتے ہوئے، لیکن تو تیرے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ حضرت ایک مرتبہ اپنے بستر سے اٹھ کر چلے گئے مسجد میں، لہذا ایک پڑوسن حضرت کے گھر آ گئے، اور حضرت جس بستر پر لیٹتے تھے اسی بستر پر وہ آ کر بیٹھی، تو اس کا پیر پڑا وہاں پر جہاں پر بستر بھیگا ہوا تھا، تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور حضرت کے گھر والوں سے یوں کہنے لگی، اللہ کی بندی، اتنا بڑا نیک اور بزرگ آدمی اور اس کے بستر پر بچوں نے پیشاب کر دیا، تم خیال نہیں رکھتے ہو؟ اور اتنا بڑا آدمی ایسے بستر پر لیٹتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، راز کھل گیا، آج راز کھل گیا۔ کہا یہ بستر پر بچے کا پیشاب نہیں ہے، رات کو جب ہم لیٹتے ہیں میں تو سو جاتی ہوں اور میرا خاوند میرے رب کے سامنے آنسو بہاتا رہتا ہے، وہ رات پر روتا ہے جس کی وجہ سے یہ بستر بھیگ گیا، تر ہو گیا۔ ہم اتنا نہیں رو سکتے تو کم از کم 2 آنسو تو نکال سکتے ہیں کہ نہیں، 2 قطرے تو نکال سکتے ہیں کہ نہیں۔ تنہائی میں کبھی ایسا موقع ڈھونڈنا چاہیے، تو باہر ہے، کوئی نہیں ہے مسجد میں، آ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے دکھڑے اس سے بیان کر دو، اللہ سے اپنی باتیں کرنا شروع۔ یاد رکھنا دوست، ایسا مزہ آئے گا تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کا کہ ایسے مزے آپ کو دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ملیں گے۔ اور یہ تو تجربے کی بات کر رہا ہوں، تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے تو بارہا تجربہ کیا۔ میرا معمول ہے جب بھی میں مدرسے میں ہوتا ہوں تو اس وقت عصر کی نماز کے بعد، جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے، میں مسجد سے نہیں نکلتا، میں مسجد پہ بیٹھتا ہوں، طلبہ بھی نکل جاتے ہیں، اساتذہ بھی نکل جاتے ہیں، اور میں قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ چند آیات پڑھنے کے بعد ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور گرم گرم آنسو نکلنا شروع، اور اللہ سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ مزہ آتا ہے جس مزے کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ جو بچہ نابالغ ہے اسے کیا پتا بلوغیت کے مزے کیا ہوا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ والوں سے جا کر پوچھیں کہ راتوں کی تنہائی میں مانگنے میں کیا مزے آتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اللہ والے راتوں کا اس طرح انتظار کرتے رہتے ہیں جیسے پہلی رات کا دلہا اپنی دلہن کا انتظار کرتا ہے کہ کب رات آئے، مخلوق سو جائیں اور میں اپنے رب کی چاپلوسی کرنا شروع کر دوں۔ اس لیے دوستو، زندگی کی رخ کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کی روٹین کو بدلنا پڑے گا۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس۔ یہ جو ہم پر حالات ہے، حالات تو دنیا میں آتے رہیں گے، زندگی نام ہی حالات کا ہے۔ میرے رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، کورونا، ایک ہی زبان پر کورونا۔ کورونا کیا ہے وہی پتا نہیں ابھی تو۔ میں پوچھتا ہے کیا کورونا؟ تو کہا چھینک آتی ہے۔ میں نے کہا چھینک تو پہلے بھی کھاتے تھے، نہیں آتی تھی پہلے چھینک، یہ تو ابھی یہ رنگ ٹون کی اتنی رنگ پر بار بار کہا جا رہا ہے چھینک آنے تو رومال رکھو اپنے چہرے۔ میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا، تم تو ابھی کہہ رہے ہو۔ میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جب آدمی کو چھینکا اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرے، اور یہ بھی کہا آواز کو پست کرے، کیونکہ چھینک کی وجہ سے ہمارے اندر جو جراثیم ہے خراب، وہ تمام خرابات جراثیم کو اللہ چھینک کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو۔ کیوں؟ اللہ نے نئی زندگی دی، اللہ نے نئی زندگی دی ہمیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں، آپ غور کرنا کہ بھئی چھینک کون سی اللہ کی اتنی بڑی نعمت،
جس پر اللہ کی نعمت کی تعریف کرنے کو کہا گیا. تو کہا نہیں چھینک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو تو صحیح، آپ لوگ رات میں سو جاتے ہو، آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، ناک بھی بند، سارے اعضاء اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ بند ہو جاتا ہے. ارے بھولے شاید ڈھولکا وولکا بند ہو جاتا ہوگا، یہ چالو رہتا ہے. اگر یہ بند ہو گیا تو حضرت بھی بند. سمجھ لو کہ یہ بھی گئے. حلوا کہ آدمی سو گیا، سارے اعضاء کام کرنا بند، لیکن یہ جاری رہتا ہے، یہ بند ہوتا نہیں ہے. لہذا جب چھینک آتی ہے تو آپ غور کرنا، تھوڑی دیر کے لیے دل کی دھڑکن بھی بند ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے. جیسی چھینک ختم فوراً پھر دھڑکن شروع ہو جائے. گویا اللہ نے تجھے نئی زندگی دی جس پر تو تعریف کرا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیا پڑھا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا، اس دعا کو پڑھ لیا کرو چھینک کے بعد، زندگی بھر کبھی دانتوں میں اور کانوں میں درد نہیں ہوگا، زندگی بھر کبھی درد نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کہا اس وقت سے میرے نبی نے تو یوں کہا کہ بھائی کیا کر لیا کرو، چہرے کو ڈھانپ لیا کرو. تو میں نے کہا کورونا میں ہوتا ہے چھینک آتی ہے، چھینک تو پہلے سے آ رہی ہے. کبھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے منہ پر ہاتھ نہ لگاؤ، ناک پر ہاتھ نہ لگاؤ. ہم کہتے ہیں 5 مرتبہ تو وضو کر لے، کیسے بھی جراثیم کیوں نہ وہ سارے ختم ہو جائیں گے. وضو وہ طاقتور عمل ہے ہمارے پاس. اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ان مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں بتلائی، اس دعا کو اہتمام سے صبح شام پڑھ لیا کرو. کوئی بیماری آپ پر اثر نہیں ہوگی، کوئی بیماری اثر نہیں ہوگی. وہ دعا بڑی پیاری ہے. جو صحابی یہ دعا بیان کر رہے تھے دوسرے صحابی سے، تو جس صحابی نے بیان کیا اسی کو ایک پیرالیسس، فالج کا اثر. اب جس کے سامنے وہ دعا بیان کی تو وہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ حضرت آپ تو بیان کر رہے اور آپ خود فالج میں مبتلا. تو کہا کہ تو تعجب کر رہا ہے، میرے نبی نے جو کہا وہ سچ ہے. یہ جو مجھے پیرالیسس ہوا ہے مقدرات کی بات تھی، اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا اور یہ تقدیر مجھ پر کر گئی. کہ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. سب یاد کر لیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی زہر بھی اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت اس وقت مدینے سے مکہ اور مکہ سے مدینہ جب جاتے تھے، اس زمانے میں ایسی سواریاں کہاں تھی، ایسی روڈ کہاں تھے، کچے راستے تھے. تو کہا جب رات میں نکلتے تھے حضرت تو ڈرائیور تھک جاتا، تو کہا میں راستے سے کنارے پر اپنی گاڑی کھڑی کر دو. بستر اتار لیے جاتے اور ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا جاتا. حضرت سارا سامان اور ساتھیوں کو بٹھا دیتے اور ایک لکیر کھینچ دیتے اور یہ دعا پڑھ دیتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر، اور کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور اس دائرے میں سب سو جاتے. صبح جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس لکیر پر کہیں سانپ بیٹھا ہوا ہے، کہیں بچھو بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی دوسرا زہریلا کیڑا وغیرہ بیٹھا ہوا ہے. سب وہاں پر بارڈر پر رک جاتے، کوئی اندر آنے کی ہمت نہیں کرتا. یہ میرے نبی کی دعا کی تاثیر ہے. یہ دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے. ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور خاص کر ان حالات کے اندر جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، بڑے پرخطر حالات ہیں. ہمیں حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. ہونا وہی ہے جو وہ چاہے گا، وہی ہوگا جو وہ چاہے گا. ہر ایک کے دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں.
شرط یہ اللہ کہتا ہے تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا، تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا، اور جب اللہ ہمارا ہو گیا دنیا ہماری فیور میں آ جائے گی، کوئی ہمیں کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ہمارے بزرگان دین نے ان حالات کے اندر وہ تسبیحات کا اہتمام کرنے کو کہا، ہم پابندی کے ساتھ ان تسبیحات کو پڑھیں۔ کہا ایک تسبیح تو بتائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسری تسبیح بتائی، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ تیسری تسبیح بتائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ۔ اور چوتھی تسبیح استغفار کی بتلائی۔ ان تسبیحات کا ہم پابندی سے اہتمام کرتے رہیں، اللہ ضرور ہمارے حالات کو دور کر دے گا انشاءاللہ، اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو یہ مبارک مہینے شروع ہو چکے ہیں، ہمیں ان ماہ مبارک کی تیاری کرنی ہے۔ اب تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری مستورات شاپنگ کرنا شروع کر دیں، نہیں، رمضان کی تیاری ہے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ تو دوستو ان حالات کے اندر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بس دعا کرو اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائے۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں فتنہ پسند نہیں ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا، اذا ارادوا فتنة، جب بھی انہوں نے فتنہ کرنا چاہا، ابینا ابینا ابینا، ہم تو انکار کرتے رہے، ہم دنیا میں فتنہ پھیلانے نہیں آئے۔ مسلمان تو امن و امان کے لیے آیا ہے، سوکھ شانتی کو پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا عزیز دوستو ہماری ذات سے کسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، ہمیشہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچانے والے بنے۔ لیکن آج ہم ہی اخلاق کے اعتبار سے اتنے گرے کہ ہمارے پڑوس میں بھی کوئی رہنے کو تیار نہیں۔ ایک وقت وہ تھا مسلمان کے پڑوس میں رہنے کی بولیاں لگائی جاتی تھی، یہ مسلمان جیسا پڑوسی آج ہمارے محلوں میں کوئی رہنا اور گزرنا گوارا ہے۔ کیسے گر گئے اخلاق کے اعتبار سے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر محدث اپنے وقت کا، جب حضرت سبق پڑھاتے تھے 40,000 کا مجمع ہوتا تھا، اتنا ہوتا تھا 40,000 کا مجمع، اور حضرت سبق پڑھاتے تھے۔ لہذا عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی یہودی ہے، غیر ایمان والا، آج وہ اخلاق ہمارے نہیں رہے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ، اور ایک مرتبہ رات میں ایک مہمان آ گیا، اور وہ بھی غیر ایمان والا، مسلمان نہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا کون اسے لے جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا۔ غریب صحابی، گھر پر کوئی خبر نہیں، لیکن ماحول ایسا بنایا تھا۔ آج ہے کسی کی ہمت گھر میں اطلاع کیے بغیر کوئی مہمان لے جاوے، جاتے ہی جنگ کی بدر شروع ہو جائے گی۔ اچھا پہلے سے تو بتانا چاہیے آپ کو۔ لیکن وہ صحابیات جب وہ گھر گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے یوں کہا، نبی کا مہمان ہے، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، نبی کا مہمان کی مہمانی کسے نصیب ہو۔ لہذا فوراً بیوی خوش ہو گئی۔ عربوں کی ضیافت آج بھی مشہور ہے، عرب بڑے مہمان نواز، اللہ کے نبی کی ضیافت، وہ صحابہ کی روایت موجود ہیں، خلیل اللہ حضرت ابراہیم کی ضیافت، وہ 3 فرشتے آئے خوشخبری لے کر انسانی شکل میں، آ کر ابھی تو سلام کلام کیا، بھی نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو۔ ہم تو 1000 سوال کریں، کہاں سے آئے؟ بھاونگر سے۔ کیوں آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ کھانا کھائیں گے؟ ارے بھائی کھانے کا وقت ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ لیکن ہم تو پوچھتے ہیں کہ شاید آپ ہوٹل میں کھا کر آئے ہو۔ خلیل اللہ نے کوئی سوال نہیں کیا، صرف ان کو بٹھایا اور سیدھے مطبخ میں گئے، اور جا کر آپ کی طرح نہیں 1 کلو مرغی خریدی اور 2 کلو آلو ڈالے ہو،
ہمارے یہاں تو آلو بہت سستے، لیکن اب تو مرغی بھی سستی ہو گئی. تو کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم گئے اور مہمان 3 اور ایک پورا عجل بڑا بشڑا تل کر لے کر آئے، ایک دم بنا ہوا پکا، اور لا کر انہوں نے پیش کر دیا، کھائیے. 3 آدمی اور اتنا کہا کہ کھائیے شوق سے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكروا وأوجس منهم خيفا. جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو خلیل اللہ نے دیکھا کہ مہمان کا ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، مہمان ہے اور ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کیا بات ہے. اس زمانے میں یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں نمک حلال نمک حرام، اس زمانے کا حال یہ تھا کہ اگر کسی دشمن کے گھر کا پانی بھی پی لیا تو زندگی بھر کبھی اسے نقصان نہیں پہنچاتے تھے. اس گھر کا پانی پیا ہے میں نے، اور آج تو ہم جس کے یہاں کھاتے ہیں اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی کی قریت کرتے ہیں. اور وہاں پر دشمن کیوں نہ ہو لیکن پانی پی لیا آپ کے گھر کا، وہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو حضرت ابراہیم گھبرا گئے، کہیں دشمن تو نہیں آ گئے اس لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم گھبرا رہے، اللہ تخف، ارے ڈرتے کیوں ہو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں. تو خلیل سمجھ گئے اچھا یہ تو فرشتے ہیں، بھئی یہاں کیوں آئے؟ کہا ہم تو آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں. بھئی کیا خوشخبری؟ کہا مہمان آنے والے ہیں آپ کے یہاں پر، آپ کے یہاں پر مہمان آنے والے ہیں. تو حضرت سارہ کو بھی پتا چل گیا کہ یہ تو فرشتے، اب ان سے پردہ تو ہے نہیں. تو حضرت سارہ بھی کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا. ارے ذرا شرماؤ تو صحیح، کس منہ سے خوشخبری سنا رہے ہو، میں بھی بڑھیا اور بڑے میاں بھی بڑے ہو چکے ہیں، اب میں اس عمر میں کوئی بچہ جنوں گی، یہ کوئی میری عمر ہے بچہ جننے کی. تو فرشتے کہنے لگے سارہ گھبرانے کیوں نہ ہو، دینے والا وہ ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھنا ہے کیسے دینے والا ہے، وہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، وہ چاہے تو جوانی میں بھی نہ دے، وہ قادر ہے. اولاد کا خزانہ تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس. وہ تو پیٹ بھرو باپو ہوتے تو کہتے کوئی فکر مت کرو آئندہ سے لڑکا پیدا ہو جائے گا. لطیفہ ماں عبد المجید ندیم صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک بیچارہ حالات کا مارا ہوا آیا، کہا میرے گھر میں بچے نہیں ہیں، تو کہا لاؤ میں لکھ دیتا ہوں. تو اس نے لکھا لڑکا، پھر بیچ میں لکھا نام اور پھر لکھا لڑکی، دے دی. 1 سال ہو گیا کچھ نہیں ہوا. تو وہ آیا واپس بیچارہ، کہا حضرت کچھ لاؤ تعویذ دکھاؤ. اچھا اس میں تو میں نے لکھا لڑکا نہ لڑکی، نہ لڑکا نہ لڑکی، تو پہلے سے آپ کو بتانا چاہیے. اور پھر لکھ دیتا ہوں. تو اس طرح کر کے اس نے کئی سال گزار دیے، حالانکہ اسے پتا نہیں اولاد کا خزانہ تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وہ جسے چاہے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے بانجھ رکھے، میرے رب کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے. تو عرب بڑے مہمان نواز. تو وہ صحابی گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد بیوی سے کہا کہ مہمان آئے، کھانا. کہا کھانا تو اتنا ہے جو 1 آدمی کو کافی ہو سکتا ہے، اور ہم 3 ہیں، اگر ہم بھی کھائیں گے تو مہمان بھوکے رہ جائیں گے. تو کہا گھبرا مت، جنگل سے پتے توڑ کر لائے. کہا 1 پلیٹ میں یہ پتے رکھ دینا اور 1 پلیٹ میں کھانا رکھ دینا. لہذا میزبان اور مہمان کھانے کے لیے بیٹھے، تو میزبان نے پتے جمانا شروع کیا اور مہمان کو کھانا کھلایا. تو مہمان کہنے لگے بھئی آپ بھی تو کھانا، ہم تو دیہات کے رہنے والے، ہم تو پتے چبا کر ہی اپنا گزارا کرتے ہیں. 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن تک یہ سلسلہ چلا. جب آخری تیسرا دن تھا اس وقت وہ غیر ایمان والا جب کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان لگایا گیا، وہ کھڑا ہو گیا ایک دم، اور یوں کہہ کر کھڑا ہو گیا کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا، بعد میں تیرے کھانے کو میں کھاؤں گا. پہلے مجھے کلمہ پڑھا، بعد میں تیرے دسترخوان کا لقمہ اٹھاؤں گا. 3 دن کی تیری ضیافت نے آج مجھ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ یہ مسلمان ہے.
یہ اخلاق ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم اخلاق کے اعتبار سے ایسا گرے، اپنے تو پرائے اپنے ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ لہذا عزیز دوستو، ضرورت ہے اس زمانے میں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی، اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ ایک دوسرے کے ساتھ اگر تعلق خراب ہے، ہم آگے چل کر معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے والا کبھی بھی شرمندہ ہوتا نہیں ہے، اللہ اس کی عزتیں بڑھاتے ہیں۔ تو دوستو، ان حالات کے اندر ہمیں اللہ سے طرف رجوع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بس دعا فرمائیں، اللہ امت کے حال پر مہربانی فرمائیں۔ لہذا اللہ رب العزت ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، اور آنے والے مبارک مہینوں کی اللہ ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام۔ اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها وعلمنا منه ما لم نعلم۔ اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے رب کریم، ہم تو تیرے دربار کی کاری گجری بن کر بیٹھے ہیں، ہم فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، یہ کسی اور کا درد نہیں ہے، یہ تو داتاؤں کا داتا ہے، اس کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہیں سے ملتا ہے۔ ہم تو تیرے دربار کی بھکاری ہے، اقراری مجرم ہے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، اس میں ہو گئے۔ لہذا انہوں نے وتر میں پہلے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب جب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا تو وہ یوں سمجھ رہے تھے ہمارے دادا وغیرہ کہ ابھی رکو ہوگا، ابھی رکو ہوگا۔ ایک تو بیچارے بوڑھے کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن وہ حافظ صاحب نے بھی پورے مہینے کی کسر نکال دی، پورے مہینے کی کسر نکال دی۔ کہا کہ وہ پڑھتے چلے گئے، وتر کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی، پوری سورہ بقرہ۔ دوسری رکعت میں کچھ رحم آیا تو چھوٹی سورت پڑھی، اور تیسری رکعت میں بھی۔ اب جیسے ہی سلام پھیرا، سب دھواں پھوا، اور مسجد کے اندر جنگ بدر شروع ہو گئی۔ کہا کہ اب کبھی تم لوگ یہاں پر تراویح پڑھانے مت آنا۔ تو وہ حافظ کہنے لگے ہم تو نہیں، ہماری نسلوں کو کہیں گے تمہارے وہاں کبھی پڑھانے کا۔ ایسے سخت مزاج تھے، لیکن بڑے نیک تھے، راتوں کو مانگنے والے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے۔ ہم نے ابھی دعا مانگنا سیکھا نہیں، آج ہماری طبیعت دعاؤں میں نہیں لگتی۔ 5 منٹ میں تو ہمارے ہاتھ یوں نیچے گر جاتے ہیں، 5 منٹ میں۔ اور 5 منٹ میں تو ہو کیا سا سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ مانگ لیا۔ ارے 5 منٹ میں تو تھوڑی بہت ابھی طبیعت لگتی ہے دعاؤں میں۔ اللہ سے باتیں کرنے کا لطف جو آتا ہے، خدا کی قسم دنیا کی کسی مٹھائی میں بھی ایسے مزے نہیں ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یوں آتا ہے، حضرت ہمیشہ اپنے جیب میں وہ کھڑی شکر رکھتے تھے، ڈلی کھڑی شکر، لہذا وہ ہمیشہ اپنے جیب میں رکھتے تھے۔ اور لوگ جانتے تھے جیسے حضرت سامنے آتے تھے تو وہ سامنے آتے ہی وہ کہتا اللہ، تو حضرت اتنے خوش ہو جاتے فوراً جیب سے ایک ڈلی نکال کے اور اس کے منہ میں رکھتے تھے۔ کوئی پوچھتا حضرت ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس نے اللہ کہہ کر میرے منہ کو میٹھا کر دیا تو میں نے بھی اس کا منہ میٹھا کر دیا۔ کیا مزہ آتا ہوگا۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ نے آپ کو خلیل بنا لیا، آسمان کے اندر اعلان کر دیا کہ سنو جبرائیل، ابراہیم میرا خلیل ہے، آج سے
فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. کہا یا اللہ آپ نے اس کو خلیل کہا میں نے جو امتحان لیا اس میں وہ 100 نمبرات لیتا چلا گیا. جو میں نے امتحان لیا وہ کامیاب ہوتا چلا گیا. تو کہا باری تعالیٰ ہمیں بھی تو موقع دو تیرے خلیل کا ہم بھی امتحان لے لیں. کہا لے لو جاؤ. لہذا فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم